عمل کا ہو جذبہ عطا یا الہی، عمل کا ہو جذبہ عطا یا الہی۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، عاشقان رسول، عید کا دن یہ بھی عبادت کا دن ہے، اور اس روز نماز عید بھی ادا کی جاتی ہے۔ آئیے آپ کو آج نماز عید کا حنفی طریقہ بیان کیا جائے۔ پہلے اس طرح نیت کیجئے کہ میں نیت کرتا ہوں 2 رکعت نماز عید الفطر یا عید الاضحیٰ کی 7-6 زائد تکبیروں کے واسطے اللہ عز و جل کے پیچھے اس امام کے۔ پھر کانوں تک ہاتھ اٹھائیے اور اللہ اکبر کہہ کر حسب معمول ناف کے نیچے باندھ لیجئے اور ثنا پڑھیے۔ پھر کانوں تک ہاتھ اٹھائیے اور اللہ اکبر کہتے ہوئے لٹکا دیجئے۔ پھر ہاتھ کانوں تک اٹھائیے اور اللہ اکبر کہہ کر لٹکا دیجئے۔ پھر کانوں تک اٹھائیے اور اللہ اکبر کہہ کر باندھ لیجئے۔ یعنی پہلی تکبیر کے بعد ہاتھ باندھنا ہے، اس کے بعد دوسری اور تیسری تکبیر میں لٹکائیے اور چوتھی میں ہاتھ باندھ لیجئے۔ اس کو یوں سمجھیے کہ جہاں قیام میں تکبیر کے بعد کچھ پڑھنا ہے وہاں ہاتھ باندھنے ہیں، اور جہاں نہیں پڑھنا وہاں ہاتھ لٹکانے ہیں۔ پھر امام تعوذ اور تسمیہ آہستہ پڑھ کر الحمد شریف اور سورہ بلند آواز کے ساتھ پڑھے۔ پھر رکوع کرے۔ دوسری رکعت میں پہلے الحمد شریف اور سورہ جہر کے ساتھ پڑھے۔ پھر 3 بار ہاتھ کان تک اٹھا کر اللہ اکبر کہیے اور ہاتھ نہ باندھیے، اور چوتھی بار بغیر ہاتھ اٹھائے اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں جائیے، اور قاعدے کے مطابق نماز مکمل کر لیجئے۔ ہر 2 تکبیروں کے درمیان 3 بار سبحان اللہ کہنے کی مقدار چپ کھڑا رہنا ہے۔ عیدین یعنی عید الفطر اور بقر عید کی نماز واجب ہے، مگر سب پر نہیں، صرف ان پر جن پر جمعہ واجب ہے۔ عیدین میں نہ اذان ہے نہ اقامت۔ عیدین کی ادا کی وہی شرطیں ہیں جو جمعہ کی، صرف اتنا فرق ہے کہ جمعہ میں خطبہ شرط اور عیدین میں سنت۔ جمعہ کا خطبہ قبل از نماز ہے اور عیدین کا بعد از نماز۔ ان دونوں نمازوں کا وقت سورج کے بقدر 1 نیزہ بلند ہونے یعنی طلوع آفتاب کے 20 یا 25 منٹ کے بعد سے ضوء کبریٰ یعنی نصف النہار شرعی تک ہے، مگر عید الفطر میں دیر کرنا اور عید الاضحیٰ میں جلد پڑھنا مستحب ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ جی حضور، آج آپ کون سی نماز پڑھ رہے ہیں؟ آج انشاءاللہ عز و جل نماز عید کا طریقہ۔ نماز عید کا طریقہ آپ دکھا رہے ہیں، نماز عید پڑھ رہے ہیں؟ دکھائیں گے انشاءاللہ۔ نیت کر لیجئے۔ میں نیت کرتا ہوں 2 رکعت نماز عید الفطر کی یا عید الاضحیٰ کی 7-6 زائد تکبیروں کے۔ 6 کیوں ہو گئی؟ ابھی تو 3 کی بات ہو رہی تھی۔ 3 ہر رکعت میں ہے، اور عید کی کتنی رکعتیں ہوتی ہیں؟ 2 رکعتیں، تو ٹوٹل کتنی ہو گئی؟ 6 زائد تکبیریں واسطے اللہ عز و جل کے پیچھے اس امام کے۔ اب آپ یہ نیت کیجئے اور کانوں تک ہاتھ اٹھائیے۔ دو رکعت نماز عید الاضحیٰ یا عید الفطر، آئندہ کل یا پرسوں جس طرح چاند نظر آیا جو پڑھیں گے وہ عید الفطر ہوگی۔ 2 رکعت نماز عید الفطر واسطے اللہ تعالیٰ کے پیچھے اس امام کے 6 تکبیروں کے۔ تکبیر جو ابھی آپ کہہ رہے ہیں، یہ آپ کی پہلی تکبیر کون سی تکبیر ہے؟ تکبیر تحریمہ، یعنی جو عام نماز میں ایک تکبیر کہتے ہیں وہ تکبیر ہے۔ جی۔ اب تکبیر کے بعد آپ ہاتھ باندھیں گے یا نہیں؟ تکبیر کے بعد ہاتھ باندھے جائیں گے، کیونکہ
کیونکہ اس میں ثنا پڑھی جاتی ہے. آپ کو اصول بیان کیا گیا تھا کہ جہاں کچھ پڑھنا ہے وہاں ہاتھ باندھنا ہے، جہاں کچھ نہیں پڑھنا وہاں ہاتھ نہیں باندھنا. آپ نے ایک تکبیر کہی، تکبیر کہنے کے بعد آپ نے ہاتھ کیوں باندھے؟ کہ اب آپ نے ثنا پڑھنی ہے. تو آپ کو اصول بیان کیا گیا کہ جہاں کچھ پڑھنا ہے وہاں ہاتھ باندھنا ہے، جہاں کچھ نہیں پڑھنا وہاں ہاتھ نہیں باندھنا. اب آپ ثنا پڑھیے. اللہ اکبر سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک. اب آپ کیا کریں گے؟ اب میں زائد 3 تکبیریں پڑھوں گا. اب آپ زائد 3 تکبیریں پڑھیں گے. آپ کو ایک اصول یہ بیان کیا گیا کہ عید کی نماز کے اندر ہر رکعت میں 3 زائد یعنی عام نمازوں سے 3 زیادہ تکبیریں ہوتی ہیں. تو اب آپ 3 زائد تکبیریں یعنی 3 زیادہ تکبیریں عام نمازوں کے مقابلے میں پڑھیں گے. جی تکبیر کہیے. اللہ اکبر. ٹھہر جائیے. آپ نے ہاتھ کیوں لٹکا دیے؟ کیونکہ ابھی میں نے کچھ پڑھنا نہیں ہے، اس کے بعد ایک اور تکبیر باقی ہے. یہ آپ کی زائد پہلی تکبیر ہوئی، ویسے آپ دوسری تکبیر کہہ رہے ہیں. ایک تکبیر کہی ہے آپ نے جس سے نماز میں داخل ہوئے ہیں، اس کے بعد آپ نے ثنا پڑھی ہے. اب آپ نے عام نمازوں سے زیادہ 3 تکبیریں کہنی ہیں. تو اب آپ نے ایک اور تکبیر کہی. بظاہر آپ کی یہ دوسری تکبیر ہے اور زائد آپ کی یہ پہلی تکبیر ہے، اور اس میں آپ نے ہاتھ لٹکا دیے کہ آپ نے کچھ بھی نہیں پڑھنا. پھر اب آپ کیا کریں گے؟ پھر تقریباً 3 سبحان اللہ کی مقدار توقف کروں گا. پھر دوسری تکبیر انشاءاللہ پڑھی جائے گی. اللہ اکبر. اب آپ نے بظاہر تیسری تکبیر پڑھی ہے یہ، اور نماز میں زائد کے اعتبار سے یہ دوسری تکبیر ہے، اور اس مرتبہ بھی آپ نے ہاتھ لٹکا دیے ہیں کہ آپ نے ابھی کچھ نہیں پڑھنا. اب آپ کیا کریں گے؟ اب تیسری تکبیر تو ہوگی، یعنی یہ ویسے یہ چوتھی تکبیر ہے. جی رکعت کے اندر اس رکعت میں آپ نے نماز میں داخل ہونے کی ایک تکبیر پڑھی ہے اور 3 زائد تکبیریں. تو پہلی تکبیر کے بعد ہاتھ باندھا، دوسری کے بعد ہاتھ لٹکایا، تیسری کے بعد ہاتھ لٹکا دیا. اب چوتھی کے بعد آپ کیا کریں گے؟ ہاتھ باندھ لوں گا. جی کیونکہ ادھر قرات کرنا مقصود ہے، جی. اور جہاں کچھ پڑھنا مقصود ہوتا ہے تو ادھر ہاتھ باندھے جائیں گے. جہاں کچھ پڑھنا مقصود نہیں ہوگا وہاں ہاتھ لٹکا دیے جائیں گے. اللہ اکبر. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد وإیاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. پھر کوئی سورت یا 3 آیتیں چھوٹی یا ایک بڑی آیت جو 3 چھوٹی آیتوں کے برابر ہو پڑھ کر رکوع کیا جائے گا. رکوع میں جانے کے بعد باقی جو نماز عام روٹین میں پڑھتے ہیں اسی طرح پڑھیں گے، اور اس کے بعد 2 سجدے کرنے کے بعد دوسری رکعت کے لیے کھڑا ہوا جائے گا. دوسری رکعت میں کھڑے ہونے کے بعد امام صاحب قراءت کریں گے، اور رکوع میں جانے سے پہلے مزید تکبیریں کہیں گے. یعنی عام روٹین میں جو تکبیریں کہی جاتی ہیں نماز میں، اس سے 3 زائد تکبیریں اس میں کہیں گے، اور چوتھی جو تکبیر ہوگی وہ نماز والی ہوگی، یعنی رکوع میں جانے کے لیے. آپ نے پہلی رکعت کے اندر 3 تکبیریں پڑھی تھی قراءت سے پہلے. یعنی ہم نے ایک اصول آپ کو یہ بیان کیا تھا کہ جہاں کچھ پڑھنا ہے وہاں ہاتھ باندھنا ہے، جہاں نہیں پڑھنا وہاں ہاتھ نہیں باندھنا. دوسری بات بیان کی گئی تھی ہر رکعت کے اندر 3 زائد تکبیریں ہوتی ہیں. اور تیسری بات آپ کو یہ بیان کی گئی تھی کہ پہلی رکعت کی قراءت سے پہلے اور دوسری رکعت کی قراءت کے بعد تکبیر کی جائے گی، اور 2 تکبیر جو ہیں ہر 2 تکبیر کے درمیان 3 تسبیح کی قدر
سکتہ کرے۔ در مختار میں کے حوالے سے بہار شریعت کے اندر لکھا ہے، عیدین کا بیان، دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ بہار شریعت حصہ چہارم صفحہ 782، عیدین کا بیان، مسئلہ نمبر 7 کے بعد عید کا طریقہ، یہ عید کے طریقے ہی کے ضمن کے اندر یہ بات لکھی ہے۔ اس میں یہ مدنی پھول بھی ہے، ان 6 تکبیروں میں ہاتھ اٹھائے جائیں گے اور ہر 2 تکبیر کے درمیان 3 تسبیح کی قدر سکتہ کرے۔ اب آپ کی دوسری رکعت ہے، آپ دوسری رکعت میں کیا کریں گے؟ دوسری رکعت کے لیے جیسے ہی امام صاحب کھڑے ہوں گے، کھڑے ہونے کے بعد قراءت کریں گے اور قراءت کرنے کے فوراً بعد مزید 3 تکبیریں کہیں گے، اور چوتھی تکبیر اس میں جو کہیں گے امام صاحب تو وہ رکوع میں جانے کے لیے آپ ہوگی۔ تکبیر قراءت آپ کی مکمل ہو گئی، اب آپ ہمیں تکبیروں کا پریکٹیکل دکھائیے۔ اللہ اکبر۔ آپ نے دوسری رکعت کے اندر قراءت مکمل کی ہے، قراءت مکمل کرنے کے بعد یہ اصول یاد رکھیے کہ پہلی رکعت کی قراءت سے پہلے 3 تکبیریں ہیں اور دوسری رکعت کی قراءت کے بعد 3 تکبیریں۔ جب آپ نے یہ بات سمجھ لی تو اب آپ دوسری رکعت کی قراءت مکمل کر چکے، اور اب آپ نے پہلی تکبیر کہی تو تکبیر کہہ کر آپ ہاتھ باندھیں گے جس طرح بندھے ہوئے آپ کے؟ اس میں ہاتھ نہیں باندھے جائیں گے، ہاتھ لٹکائے جائیں گے۔ ہاتھ لٹکائے جائیں گے اس لیے کہ ابھی آپ نے کچھ بھی نہیں پڑھنا۔ اللہ اکبر۔ یہ دوسری تکبیر ہوئی، اب پھر ہاتھ لٹکائے گئے، اب بھی آپ نے کچھ نہیں پڑھنا۔ اللہ اکبر۔ یہ تیسری تکبیر ہوئی، ہاتھ لٹکائے گئے اور اب بھی آپ نے کچھ نہیں پڑھنا۔ اللہ اکبر۔ جی، آپ کی دوسری ہر رکعت کے اندر صرف 3 تکبیرات زائد تھیں، اب یہ اپنی 3 تکبیرات زائد پڑھ چکے، لہٰذا چوتھی تکبیر نماز کے اندر جو رکوع کی تکبیر ہے وہ ہوگی اور اس میں ہاتھ نہیں اٹھائے جائیں گے، سیدھا رکوع میں چلا جایا جائے گا، جیسا کہ ہمارے حضرت تشریف لے گئے۔ اس کے علاوہ بقیہ نماز اسی طرح مکمل کر لی جائے گی۔ آئیے عید کی نماز ادھوری ملے تو اس کا طریقہ بھی سن لیجئے۔ پہلی رکعت میں امام کی تکبیر کہنے کے بعد مقتدی شامل ہوا تو اسی وقت تکبیر تحریمہ کے علاوہ مزید 3 تکبیریں کہہ لے، اگرچہ امام نے قراءت شروع کر دی ہو، اور 3 ہی کہے اگرچہ امام نے 3 سے زائد کہہ دی ہو۔ امام صاحب نے غلطی سے زیادہ کہہ دی تو ہم غلطی میں امام صاحب کی پیروی نہیں کریں گے، اور اگر اس نے تکبیریں نہ کہیں کہ امام رکوع میں چلا گیا تو کھڑے کھڑے نہ کہے بلکہ امام کے ساتھ رکوع میں جائے اور رکوع میں تکبیریں کہہ لے، اور اگر امام کو رکوع میں پایا اور غالب گمان ہے کہ تکبیریں کہہ کے امام کو رکوع میں پا لے گا تو کھڑے کھڑے تکبیریں کہے، پھر رکوع میں جائے، ورنہ اللہ اکبر کہہ کر رکوع میں جائے اور رکوع میں تکبیریں کہے، پھر اس نے رکوع میں تکبیریں پوری نہ کہی تھی کہ امام نے سر اٹھا لیا تو باقی ساقط ہو گئیں، یعنی بقیہ تکبیریں اب نہ کہے، اور امام کے رکوع کے اٹھنے کے بعد شامل ہوا تو اب تکبیریں نہ کہے۔ یہ 5 صورتیں ہیں۔ کتنی صورتیں بیان ہو گئی؟ یہ پہلی رکعت کی 5 صورتیں۔ نمبر 1، آپ لیٹ ہیں، ایک تو لیٹ ہونا نہیں چاہیے۔ عید کی نماز میں لیٹ آنے والے وہی ہوتے ہیں جن کو یاد آتا ہے کہ آج غسل بھی کرنا ہے تو تیل بھی ڈالنا ہے تو مونچھیں بھی بنانی ہے، اور فجر کی نماز بھلے پڑھنی ہو نہیں پڑھنی ہو، بڑے تیار ہو کر کاٹن کے کپڑے پہن کر ہی عید کی نماز ہوگی، اس کے علاوہ نہیں ہوگی، لوگوں سے عید ملنی ہوگی، اور بچے ہیں تو عیدیاں لینی ہوں گی، اور دادے ہیں تو عیدیاں دینی ہوں گی۔ تو آپ ان کاموں کے لیے عید کے نوٹ رکھیں گے تو کلف والے کپڑے رکھیں گے تو عطر کی شیشی ساتھ رکھیں گے، بھلے رکعتیں نکل جائیں، تو اس وجہ سے لیٹ نہیں ہوا جا سکتا۔ بہرحال آپ دیر سے آ گئے، پھر دیر کر دی آپ نے۔ اب آپ اگر دیر سے آئیں تو اس کی ایک صورت یہ ہے کہ امام نے قراءت شروع نہیں کی، آپ داخل ہوئے، امام نے تکبیریں پوری کر دی، یعنی آپ داخل ہوئے، امام صاحب اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر،
یہ چاروں باتیں پڑھ چکے، اب یہ تعوذ و تسمیہ اعوذ باللہ بسم اللہ قرات سے پہلے کی کر رہے ہیں، یہاں تک کہ اب آپ کو جاگ پڑی اور آپ آ گئے، جلوہ افروز ہو گئے. اب آپ کیا کریں گے؟ اللہ اکبر، ثنا پڑھیں گے. سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک. امام کی قرات شروع نہیں ہوئی ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ. جی انہوں نے امام صاحب آگے تھے، یہ پیچھے رہ گئے تھے، تکبیریں نکل چکی تھی، تو اب یہ اپنی تکبیریں پڑھ کر امام کے ساتھ شامل ہو جائیں گے. ایک صورت. دوسری صورت یہ تھی کہ امام نے قراءت شروع کر دی. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم. تو اب بھی مقتدی اپنی تکبیریں کہے گا. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. ان کی پہلی تکبیر تحریمہ کے بعد بھی انہوں نے اس لیے ہاتھ نہیں باندھا کہ اب ثنا پڑھنے کا محل نہیں رہا. وہی قاعدہ، وہی اصول جو آپ کو بیان کیا گیا تھا کہ جہاں کچھ پڑھنا ہے وہاں پر آپ نے ہاتھ باندھنے ہیں، یہاں کچھ نہیں پڑھنا، ہاتھ نہیں باندھنے. اب آپ لیٹ آ گئے، اب لیٹ کسی وجہ سے بھی آئے، کوئی عذر بھی ہو سکتا ہے، اور اکثر سستی ہوتی ہے. آپ لیٹ آئے، امام صاحب نے تلاوت شروع کر دی، مت گھبرائیے، آپ آئیں، آپ اس انداز سے چاروں تکبیر کہہ کر امام کے ساتھ داخل ہو جائیں گے. یہ ہو گیا قرات سے پہلے کا مسئلہ، یہ ہو گیا قراءت شروع ہونے کے بعد کا مسئلہ. اب آپ نے دیر کر دی یہاں تک کہ امام صاحب رکوع میں چلے گئے. اب یہاں تین صورتیں. امام صاحب جب رکوع میں جا چکے تو اب آپ کی تین صورتیں بنیں گی. نمبر ایک، آپ کو غالب گمان ہے کہ میں تکبیریں پوری پڑھ کر امام کو رکوع میں پا لوں گا، تو کھڑے کھڑے تکبیر کہیے. ہمارے امام صاحب ہیں 5-7 تسبیحوں سے کم تو نماز پڑھاتے نہیں ہیں، عادت ہے، ہمیں پریکٹس معلوم ہے کہ اس میں کچھ ٹائم لیتے ہیں ہمارے امام صاحب. تو اب اگر ایسا ہے اور گمان غالب ہے، اچھی بات ہے کہ مقتدیوں کی ایسی رعایت جو ایک آدھ تسبیح کی ان کو کرنی چاہیے. تو اب وہ رکوع کرتے ہیں، آپ کو پریکٹس یہ ہے کہ میں 4 تکبیریں کہہ کر رکوع میں شامل ہو جاؤں گا، تو اب آپ کھڑے کھڑے تکبیر کہیے. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. جی انہوں نے 4 تکبیریں کہیں اور 5ویں میں رکوع کیا ہے. 4 اس لیے کہیں کہ پہلے تکبیر تحریمہ کی انہوں نے تکبیر کہی ہے جس سے نماز میں داخل ہوئے. آپ کو دوسرا اصول یہ بیان کیا گیا تھا، ہر رکعت میں 3 تکبیریں زائد ہیں. پہلی تو نماز ہی کی ہے، تو جنہوں نے نماز کی کہی وہ شمار نہیں ہوگی، اس 3 کے اندر وہ 1 ہو گئی اور اس کے علاوہ باقی 3 ہوئی، اور اس طرح یہ 4 تکبیرات ہوئی. اور ان 4 تکبیرات کے بعد اب انہوں نے 5ویں تکبیر رکوع کے لیے کہی، جبکہ آپ کا غالب گمان تھا کہ امام صاحب رکوع میں ہیں اور آپ یہ تکبیریں کہہ کر امام صاحب کو رکوع میں پا لیں گے. اب مسئلہ یہ ہوا کہ آپ رکوع میں بھی لیٹ ہو گئے، رکوع میں امام پہنچ گئے. اب آپ کو خطرہ یہ ہے کہ مجھے 5ویں تکبیر کہہ کر رکوع میں جانا ہے، امام صاحب نکل جائیں گے، تو اب آپ رکوع میں جا کر تکبیریں پڑھ لیں گے. امام رکوع میں ہے، آپ رکوع میں کس طرح امام سے ملیں گے؟ رکوع میں ملنے کا طریقہ یہ ہے کہ تکبیر تحریمہ کہتے ہوئے ہاتھ بڑھائے تو گھٹنوں تک نہ پہنچے. نہیں، آپ طریقہ دکھائیں. تکبیر کہیں، ہاتھ چھوڑیں، پھر دوسری تکبیر کہیں، رکوع میں آئیں. اللہ اکبر، اللہ اکبر. جی یہ 2 تکبیریں اس طرح کہہ کر عام نماز جب آپ پڑھ رہے ہیں اور رکوع میں جب جائیں گے تو یہی انداز ہوگا رکوع میں جانے کے لیے. اب ایسی صورت کے اندر ہر نماز کی طرح آپ نماز عید میں جبکہ آپ کو گمان غالب ہے کہ اگر میں کھڑے ہو کر اپنی زائد 3 تکبیریں کہوں گا تو امام صاحب رکوع سے اٹھ جائیں گے، تو اب ایسی صورت میں آپ رکوع میں عام نمازوں کی طرح جائیں گے اور وہاں جا کر 3 تکبیرات کہیں گے. جناب اللہ اکبر، اللہ اکبر. رک جائیے.
دوبارہ کھڑے ہوں. یہ آپ نے پہلی تکبیر جو کہی تھی وہ کون سی تکبیر تھی؟ تکبیر تحریمہ. یہ تو فرض ہے کہنا. جی یہ شرائط میں بھی آتی ہے، فرض میں بھی آتی ہے. یہ تکبیر کہی. دوسری تکبیر آپ نے کون سی کہی تھی؟ دوسری تکبیر رکوع میں جانے کے لیے کہی جاتی ہے، جو کہ سنت مبارکہ ہے. تکبیر انتقال جو رکوع میں ایک جگہ سے ایک سٹیپ سے دوسرے سٹیپ میں منتقل ہونے کے لیے قیام سے رکوع میں جانے کے لیے کہی جاتی ہے، اس کو تکبیر انتقال کہا جاتا ہے. آپ نے ایک تکبیر جو کہی تھی وہ تکبیر کون سی تھی؟ تکبیر تحریمہ تھی. دوسری تکبیر تکبیر انتقال تھی. اب آپ نے عید کی تکبیریں شروع کی ہیں. دوبارہ کریں. اللہ اکبر، یہ فرض ہو گئی. تکبیر تحریمہ. تکبیر انتقال اللہ اکبر. جی اب زائد تکبیریں، زائد 3 تکبیریں. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. تسبیح پڑھیں گے رکوع کی؟ رکوع کی تسبیح اب پڑھیں نا. اب امام اگر منتقل ہو چکا ہو تو اب آپ کھڑے ہو گئے. اب آپ تسبیح، ویسے بھی اس میں بہت کم چانس ہے کہ رکوع کی تسبیح کا چانس ملے، کہ آپ کو غالب گمان ہے کہ اب میں قیام میں امام صاحب کو نہیں پا سکوں گا. اب ایک اور صورت، تیسری صورت، آپ چلے گئے رکوع کے اندر. اب آپ کے امام صاحب نے سر اٹھا دیا تو آپ تکبیریں مکمل کریں گے یا نہیں؟ رکوع میں آپ چلی جائیے. آپ نے ایک تکبیر کہی اللہ اکبر، اللہ اکبر. امام صاحب کھڑے ہو گئے. اب آپ کے لیے حکم یہ کہ آپ باقی تکبیریں ساکت ہو گئی، آپ کھڑے ہو کر امام کی پیروی کریں گے. اور اگر ایک رکعت نکلی تو جس طرح آپ نے پہلی رکعت پڑھی تھی ویسے رکعت پڑھیں گے. 2 رکعتیں نکلی تو جس طرح آپ نے پوری عید کی نماز پڑھی تھی اس طرح پڑھیں گے. ساکت ہو گئی، تکبیریں ساکت ہو گئی. اس صورت میں جو اب ختم ہو گئی، اب پڑھنے کی حاجت نہیں ہے. آپ کی پہلی رکعت پوری نکل گئی، امام صاحب رکوع سے نکل گئے تو ایک رکعت جس طرح پہلی آپ نے سیکھی اسی طرح نماز کے بعد پڑھیں گے. 2 رکعتیں نکل گئیں تو اسی طرح پوری نماز کا عید کا طریقہ جو آپ نے سیکھا ہے اس کے مطابق پڑھیں گے. عمل کا ہو جذبہ عطا یا الہی، عمل کا ہو جذبہ عطا یا الہی.